اور آج بھی ہماری طرف یہ چیزیں متوجہ ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ 93-94 کی انہوں نے بات کی. دنیا کے اندر میں اس پر بات کر رہا تھا کہ دنیا اس کا ہمیشہ مشاہدہ کرتی ہے کہ دنیا میں چلن کس کا چل رہا ہے, کس کی بات چل رہی ہے. آپ نے نکسن کی مشہور کتاب سیز دا مومنٹ اگر دیکھی ہو تو اس نے بھی اس پر کہ ہمارا کیا اثر مشرقی اقوام پر پڑ رہا ہے, ہم مشرقی اقوام پر کس حد تک مؤثر ہو رہے ہیں, ان کے دل و دماغ پر ہمارے قابو پانے کی نوعیت کیا ہو چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے, ہم سنتے تھے ان سے قصہ بہت زیادہ بار بار. کہتے کہ ایک اجلاس تھا جرمنی کے اندر اور اس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا اور اس کے اوپر پوری دنیا سے چنیدہ 14, 15, 16 لوگ بلائے گئے تھے. کچھ مغربی دنیا سے بلائے گئے تھے اور کچھ 1, 2, 3 لوگ اسلامی دنیا سے بلائے گئے تھے. اور اس کا عنوان تھا کہ از اسلام اے تھریٹ ٹو ویسٹرن یورپ, کیا اسلام ویسٹرن یورپ کے لیے ایک خطرہ ہے. تو کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو مغربی تمدن ہے, جو مغربی سویلائزیشن اور کلچر ہے, اس کے لیے مسلمانوں کے اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں. عام مسلم ماسز جو ہے, مسلم پبلک جو ہے, وہ کیا سوچتی ہے جب ان کے سامنے ویسٹرن کلچر کی چیزیں آتی ہیں, تو وہ اس کے بارے میں ان کا رویے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی 3 رویے. 3 رویے. ایک وہ رویہ ہے, ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ بھی رہا ہے جس نے مکمل رد کر دیا تھا, حتیٰ کہ وہ مغرب سے آئی ہوئی کسی ٹھیک چیز کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے تھے. اور ایسے واقعہ اپنے پہ خاندان کے ایک بزرگ کا نام لیا کہ انہوں نے وہ کہا کرتے تھے کہ جو ٹماٹر ہے یہ بھی مغرب کی ایجاد ہے, یہ کوئی ایسی اس کچھ چیزوں کا مکسچر سا ہے. تو وہ کہتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اس کو ٹماٹر نہیں کہنا چاہیے, اس کو لال بینگن کہنا چاہیے, اس لیے کہ ٹماٹر کا لفظ وہاں سے آیا. ایک اور بزرگ ایک صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ اگر بسکٹ کے اوپر انگریزی میں نام لکھا ہوتا تھا تو وہ بسکٹ نہیں کھاتے تھے, کہتے اس پہ نام لکھ کر. کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک یہ رویہ تھا, یہ بڑے محدود پیمانے پر تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا, چل نہیں سکتا تھا, ظاہر بات ہے. ایک وہ رویہ تھا ہمارے ہاں اٹھا جس میں ہمیں یہ دعوت دی گئی بڑی زور و شور کے ساتھ کہ ہمیں مغربی رنگ میں رنگ جانا چاہیے. اب یہ غالب قوم ہے دنیا کی, ہمیں سیدھا اقتداء کرنی چاہیے, پیروی کرنی چاہیے, ان کے لباس, ان کے طور طریقے, نارمز, ویلیوز, ہر چیز مان لینی چاہیے. یہ دوسری, جس طرح وہ ایک انتہا تھی, یہ دوسری انتہا تھی. سر سید احمد خان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کی یہ دعوت تھی. ان کا ایک درمیان میں ایک رویہ مسلمانوں میں ہے جو سب سے زیادہ ہے اور اکثریت مسلمانوں کی اس کے اوپر ہے, اور وہ ہے جس کو عربی کے اندر اس کا لیے وہ ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر, کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہم مغرب سے چیزیں لیں گے اپنی شرائط کے اوپر اور اپنے طریقے کے اوپر, جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم لیں گے, اور اگر اس کے درمیان اس کو کچھ اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہوا تو وہ بھی کریں گے. اپنی سائنس کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, علوم کے اندر, ترقی کے اندر ہم مغرب سے پورا استفادہ کریں گے, لیکن اپنی شرائط کے اوپر کریں گے, اپنے مذہب کو, اپنی ملت کو, اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو اپنی حد تک بچاتے ہوئے, اپنے اعتقادات کو, اس کے بعد ہم استفادہ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑا حیران ہوا کہ وہ جو پڑھے لکھے ترین لوگوں کی مجلس تھی, جو دنیا کے چوٹی کے نامور پروفیسرز پوری دنیا سے 13-14 اکٹھے کیے گئے تھے, 16, انہوں نے مجھے واضح طور پر کہا کہ نہیں, اس پر تو مغرب آمادہ نہیں ہے. پک اینڈ چوز تو نہیں ہوگا, یہ تھوڑی ہوگا کہ اپنی مرضی کی چیز اس میں سے اٹھا لیں, یہ تو ایک پورا پیکیج ہے جو آپ کو وصول کرنا پڑے گا. اس میں اس کے ساتھ سب چیزیں آئیں گی, اور آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. یہ 14 فروری کو آپ لوگوں نے ویلنٹائن ڈے منایا, یہ کس کھاتے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر آیا, کس ضرورت کے تحت آیا, اس کے ساتھ ہماری تعمیر و ترقی کی کون سی چیز وابستہ تھی کہ جو ہماری ضرورت ہوتی. لیکن جس طرح انہوں نے کہا تھا, ان کا یہ پورا پیکیج ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہم سے تعلیم لیں, آپ ہم سے ٹیکنالوجی سیکھیں, آپ ہمارے ہاں ہماری اچھی چیزوں سے استفادہ کریں, اور ہماری باقی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہے, یہ ہمارے اعتقادات سے ٹکراتی ہے, یہ ہماری اخلاقیات سے ٹکراتی ہے. ان کا کیسا نہیں ہو, اتنے سادے گویا کہ ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو صرف اچھی چیزیں چننے دیں اور بری چیزوں کے بارے میں آپ کو اختیار دیں کہ آپ اس کو ایک سائڈ کے اوپر ڈال دیں. جمال الوجود بذكر
وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله. وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار